2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں سفر کر کے تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ چٹائیوں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو اسی بھی لو نا گاڑی تو تھلے سرکار. تو یہ صرف اس کو میں کہتا ہوں علمی شہوت ہوتی ہے, یہ چسکا, اس طرح کی باتیں کر کے نا لوگوں کو امپریس کرنا. مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ جو واقعہ بیان کرنا ہو اس کے مطابق عمل بھی ہو, ورنہ اس واقعے کو بیان کرنا علمی شہوت ہے. اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برتن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے, اپنے ہاتھوں میں پانی پیا کرتے تھے. کیا مرزا خود اس پر عمل کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو یہ بھی مرزے کی علمی شہوت ہوئی, خود مرزے کے اصول کے مطابق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا؟ اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے, ایک وضو کی جگہ ہے, لوٹا پڑا ہوا ہے. یہ کل کائنات ہے. اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا, ابو عبیدہ ابن جراح نے. کیا مرزے کا اپنا مکان بھی اسی طرح کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ واقعہ بیان کرنا بھی مرزے کی علمی شہوت ہے, خود مرزے کے اصول کے مطابق. اب میرے پاس کروڑوں کی ملکیت کا مکان اور وہ چیزیں موجود ہیں, آپ کہیں گے جی آپ کی تو تنخواہ اتنی تھی, مجھے پتا ہے وہ کیسے ہوا ہے. اب مرزا اپنے اصول پر چلتے ہوئے یا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بیان نہ کرتا, اگر بیان کیا ہے تو اپنے اصول پر چلتے ہوئے اب یہ کروڑوں کا مکان چھوڑ دے. اگر نہیں چھوڑتا تو مرزے کے اپنے اصول کے مطابق یہ مرزے کی علمی شہوت ہے. مرزے کی اکیڈمی میں ایک موقع پر بجلی بھی چلی گئی اور جنریٹر کا انتظام بھی نہیں تھا, جس کی وجہ سے پنکھے بھی نہ چل سکے. تو اس وقت مرزے نے کیا بیان دیا وہ سن لیں. دیکھیں جی, صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں, انہوں نے تو ریگستان کی گرمیوں میں قادسیہ اور یرموک لڑی ہوئی ہے. آخری ویک ہی ہوگا بجلی کی آزمائش کے حوالے سے. اگلی بار انشاءاللہ ہمارا بڑا جنریٹر آ جائے گا تو یہ یہاں تو لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اتنی پبلک کے اندر بھی. اب یا تو مرزا ریگستان کی گرمی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جنگوں کا تذکرہ نہ کرتا. اگر تذکرہ کیا تھا تو مرزے کو چاہیے تھا کہ ساتھ فوراً اعلان کر دیتا کہ آج کے بعد اے سی نہیں چلیں گے, اے سی اتروا دیتا. بلکہ یہ کہتا کہ پنکھے بھی نہیں چلیں گے, گرمی میں ہم درس دیں گے. بلکہ یہ کہتا کہ ریگستان کی گرمی میں بیٹھ کر درس دیں گے, یا کم از کم اکیڈمی میں پنکھے نہ چلواتا, یا کم از کم اے سی نہ چلواتا. لیکن مرزے نے اعلان کیا کہ آئندہ اگلے ہفتے بڑا جنریٹر آ جائے گا اور اے سی اتنا تیز چلتا ہے کہ اتنی پبلک میں بھی لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. اب مرزے کا یہ عمل مرزے کے اصول کے مطابق تو درست نہیں ہے. تو مرزا اپنے اس عمل پر جو جواب دے گا وہی جواب ہم علماء کی طرف سے دے دیں گے. بلکہ مرزے پر ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, کیونکہ مرزا تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوں. ہم تو میرے بھائی مولا علی والی ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزار کے چلے جانا. ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. جبکہ علماء اس طرح کے دعوے نہیں کرتے, تو مرزا ان دعووں کے باوجود مرزے کا عمل جب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزے کے اصول کے مطابق یہ مرزے کی علمی شہوت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت جو آپ کو ضرب نماز کی حالت میں لگی, اس میں ایک ہڈن میسج ہے کہ اگرچہ حضرت علی کو پتا تھا کہ ان کی اتنی دشمنیاں ہیں, شریعت کے اگر وہ فتوے پہ عمل کرنا چاہتے تو وہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے. انہوں نے تقوی پہ عمل کیا, نماز کو پرائورٹی کے طور پر, جس طرح ان کی اولاد میں پھر آگے لیگیسی چلائی ہے. حسین ابن علی بھی میدان کربلا میں نماز کی حالت میں شہید ہوئے. اب مرزے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تو یہ نقل کیا کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ بھی تھا, پھر بھی نماز کے لیے مسجد میں آئے. یہ بات مرزے نے نقل کر دی, لیکن مرزے کا اپنا عمل یہ ہے کہ 5 سال سے نماز گھر میں پڑھ رہا ہے اور بہانہ یہ بناتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. اب مرزا یا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نقل نہ کرتا, اگر نقل کیا ہے تو مرزے کو چاہیے اس پر عمل کرے, اگر عمل نہیں کرتا تو پھر مرزے کے اصول کے مطابق مرزے کا یہ باتیں بیان کرنا علمی شہوت ہے اور چسکا ہے. ہم نے مرزے کی بات کا جواب مرزے کے ہی اصول کے مطابق دیا ہے, یعنی اسی کی جوتی اور اسی کا سر.